السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات کے اندر یہ بات واضح فرما دی کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں اور ان کی آپس میں صلح کروا دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بھائیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، محلہ داری کے اندر بعض دفعہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، بات چیت جو ہے وہ الجھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروا دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں ان کی محبت میرے اوپر واجب ہے۔ والمتجالسین فیہ، اور جو لوگ آپس میں میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی محبت میرے اوپر واجب ہے۔ والمتزاورین فیہ، اور جو آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں والمتبادلین فیہ، اور جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ان کی محبت میرے اوپر واجب ہے۔ تو یعنی اس کا فائدہ یہ ہے اگر ہم آپس میں محبت کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے، خیر خواہی کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اور لمبی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا انسان کون سا ہے؟ وَإِمَامٌ عادل، عدل کرنے والا امام۔ امام سے مراد یہاں ہر وہ بڑا آدمی جس کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں۔ ہر انسان اپنے گھر کے اندر بڑا ہے، جیسے والدین ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر بڑے ہیں، تو وہ اپنے گھر کے امام ہیں۔ امام سے مراد ہر جگہ پر جو بڑا ہے وہ وہاں کا امام ہے، وہ وہاں کا حاکم ہے، اور جو عدل کرتا ہے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر لگ گیا، جوانی کے اندر۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ جب لوگ بڑھاپے کی طرف پہنچتے ہیں، بڑھاپے کے قریب ہوتے ہیں تو رب کے قریب ہونا شروع ہوتے ہیں، مسجد کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرتا بھی ہے۔ لیکن جوانی کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاتا ہے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گی۔ اور تیسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ معلق ہو گیا، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے دوسری کے لیے انتظار میں ہوتا ہے، دوسری پڑھ کے جاتا ہے تیسری کے انتظار میں ہوتا ہے، یعنی اس کا دل کرتا ہے کہ میں مسجد کے اندر ہی رہوں۔ اور چوتھا وہ آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ چوتھے نمبر پہ ہے کہ وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ آپس میں محبت کرنا، آپس میں پیار سے رہنا، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کرنا، اللہ ایسے بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جبکہ اس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پہ وہ آدمی وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایسا نوجوان جس کو کوئی حسب و نسب والی خوبصورت عورت اس کو دعوت دے گناہ کی اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور یہاں بھی ایک بڑا میں رک کے یہ کہنا چاہوں گا، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان اس طاق میں ہوتے ہیں ہمیں کوئی اشارہ کرے بلکہ وہ رکشے کے پیچھے موٹر سائیکل لگا دیتے ہیں، ان کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ اگر رکشے کے اوپر کو 2-4 عورتیں بیٹھی ہوں تو ہمارا نوجوان ان کے پیچھے 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 آگے پیچھے اس طرح چلتا ہے۔ تو یہ کتنی یعنی کہ گھٹیا حرکت ہے جو آج کل ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں، ہمارے نوجوانوں کو اس میں مزہ آتا ہے،
وہ اس کو تفریح کا سامان سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کام انتہائی غلیظ کام ہے، گندا کام ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور چھٹے نمبر پہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو صدقہ اس انداز میں کرتا ہے، نفلی صدقہ چھپا کے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا، مطلب صدقہ چھپا کے دیتا ہے، لوگوں کے اندر وہ مشہور نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، چھپا کے اللہ کے سامنے صدقہ کرتا ہے لوگوں کے آسانی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور ساتویں نمبر پہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا ہو، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہو، اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ یہ اتنا اچھا انسان ہے جو اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ حالانکہ تنہائی میں بیٹھ کے انسان بعض دفعہ اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے روتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے یہ کر دیا، میرا فلاں بچھڑ گیا۔ کبھی وہ لوگوں کی محبت میں روتا ہے، کبھی مال کی محبت میں روتا ہے، کبھی کسی نقصان کو یاد کر کے روتا ہے، لیکن وہ آدمی خوش نصیب ہے جو تنہائی میں بیٹھا ہو اور اللہ کو یاد کر کے رو پڑا ہو۔ اور اس کے بارے میں ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب سب لوگ حساب کتاب ہونے کے بعد کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، ایسا آدمی جو اللہ کی یاد میں تنہائی میں روتا ہے، قیامت والے دن وہ اس وقت تک جہنم کے اندر نہیں جا سکتا جب تک تھنوں کے اندر دودھ واپس نہ چلا جائے۔ اور ایسا اللہ کا قانون بھی نہیں ہے کہ تھنوں کے اندر دودھ واپس چلا جائے، اللہ چاہے تو جا سکتا ہے لیکن قانون نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے دودھ تھنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کر رونے والا جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی دوستی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے خیر خواہی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ آپس میں رہیں اور محبتیں بانٹیں، نفرتیں جو ہے ان کو کم کریں، محبتوں کو بڑھاوا دیں، اور ایسے وہ کام کریں، ایسی حرکات کریں، ایسے معاملات کریں جس سے محبت جو ہے وہ پروان چڑھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔